گورنر ویلنس بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بالا اور ہان اور ان کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے، اب عثمان کی جان اور دل میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ اب عثمان کو ہم سے چھینے گئے قلعے واپس دینے پڑیں گے۔ گورنر ویلنس اور اس کے سپاہی آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرنے لگتے ہیں۔ عائشہ خاتون بالا کو کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون اور ہان اور اس کے ساتھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے باز نتینی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک زبردست لڑائی کے دوران عائشہ خاتون تلوار سے زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون کے پاس زیادہ سپاہی نہ ہونے کی وجہ سے گورنر ویلنس بالا اور ہان کو گرفتار کر لیتا ہے۔ گورنر ویلنس ان کو گرفتار کرنے پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب عثمان تمہیں میرے چھینے گئے قلعے اور دیہات اپنے ہاتھوں سے مجھے واپس دینا پڑیں گے۔ اس طرح تم اپنی عوام کے سامنے اپنی ساکھ بھی ختم کر دو گے اور سلطنت کا خواب شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ گورنر ویلنس بالا اور اورہان کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے۔ عثمان کے پاس بے سنگر آ کر بتاتا ہے کہ عثمان صاحب، گورنر ویلنس نے بالا اور اورہان کو جنگل سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ بری خبر عثمان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ عثمان یہ خبر سنتے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ گورنر ویلنس بالا اور اورہان کو قید خانے میں ڈال کر شہنشاہ کو ایک خط لکھتا ہے۔ اس خط میں لکھتا ہے کہ میں نے عثمان کی سب سے دو بڑی کمزوریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ عثمان ان کو بچانے کے لیے ضرور بورسا قلعے پر حملہ کرے گا، اس لیے مجھے مزید فوری طور پر حفاظت کے لیے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف عثمان جنگل میں حملے والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ عثمان دیکھتا ہے عائشہ خاتون بے ہوش پڑی ہے اور ہر طرف بہت سے سپاہی شہید ہو چکے ہیں۔ سپاہی عائشہ خاتون کے منہ پر پانی ڈال کر ہوش میں لاتے ہیں۔ عائشہ خاتون بتاتی ہے کہ گورنر ویلنس نے اچانک ہمیں گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا تھا۔ عائشہ خاتون پوچھتی ہے، عثمان، بالا اور اورہان کہاں ہیں؟ عثمان بتاتا ہے، گورنر ویلنس انہیں گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے کہ عثمان کہیں گورنر ویلنس انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ عثمان کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں انہیں گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ وہ ضرور اپنے چھینے گئے قلعے واپس حاصل کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ عثمان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، ہم یعنی شہر واپس جا رہے ہیں، آپ اپنے شہیدوں کو دفن کر کے آ جانا۔ گورنر ویلنس اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے بہت ہی زبردست انتظامات کرتا ہے۔ گورنر ویلنس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے کہ تم بالا اور اورہان کو قلعے کے اس قید خانے میں ڈالو جو جنگل کی طرف ہے۔ کمانڈر پوچھتا ہے، وہ کیوں؟ گورنر ویلنس کہتا ہے، بے وقوف، تمہیں کیا لگتا ہے کہ بالا اور اورہان کو گرفتار کرنے کے بعد کیا عثمان خاموشی سے بیٹھ جائے گا؟ وہ ضرور انہیں چھڑانے کے لیے کوئی منصوبہ ضرور بنا رہا ہوگا، اور دوسرا، اس قلعے میں کوئی نہ کوئی جاسوس بھی ضرور ہوگا، اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے جنگل والے قید خانے کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس طرف پہلے ایک خوفناک جنگل ہے جس میں رات کے وقت آنا ناممکن ہے، اور دوسرا، جنگل کے بعد قلعے کی دیوار کے ساتھ ایک دریا ہے جو بہت تیز رفتار سے بہتا ہے، اور پھر ہمارا یہاں پر ایک خفیہ راستہ ہے جس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ کمانڈر پوچھتا ہے، وہ کیوں؟ گورنر ویلنس کہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ ہم نے اس خفیہ راستے کے اندر ایک زہریلی گیس چھوڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی جاندار اس راستے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ گورنر ویلنس قلعے کی دیواروں پر سپاہیوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ عثمان یعنی شہر میں جرگے میں سرداروں کو کہتا ہے کہ میں اس وقت زندگی کی سب سے مشکل صورتحال سے دوچار ہوں۔ عثمان سے بران اور کونور کہتا ہے کہ عثمان صاحب، آپ حکم دیں تو ہم بورسا قلعے پر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، نہیں، ایک تو قلعے کی دیواریں بہت اونچی اور موٹی ہیں،
اور دوسرا، گورنر ویلنس نے قلعے کی حفاظت کے انتظامات بڑھا دیے ہوں گے۔ ہماری ایک چھوٹی سی گڑبڑ نے بالا اور اورہان کی جان لے لینی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط سے منصوبہ بنانا ہوگا۔ بائندر کہتا ہے، عثمان صاحب، ہمیں اس کے لیے پہلے بورسا قلعے کے نقشے کی ضرورت ہوگی۔ عثمان کہتا ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ بائندر کہتا ہے، عثمان صاحب، پھر میں نقشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے، نہیں، کیونکہ اب بورسا قلعے کے اندر حال ہی میں بہت رد و بدل کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں پرانے نہیں بلکہ نئے نقشے کی ضرورت ہے۔ بائندر کہتا ہے، یہ تو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ عثمان جیرکوتئی کو کہتا ہے کہ تم میرے پرانے دوست ہرمن کایا قلعے کے گورنر کوسس کے پاس جاؤ اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور اس سے کہو کہ مجھے فوری طور پر بورسا قلعے کا نیا نقشہ حاصل کر کے دے۔ پھر ہم اس کے بعد اسی کے مطابق منصوبہ بنا کر بالا اور اورہان کو گورنر ویلنس سے چھڑوائیں گے۔ گورنر ویلنس عثمان کے پاس ایک ایلچی بھیجتا ہے۔ ایلچی عثمان کو آ کر کہتا ہے کہ گورنر ویلنس آپ کو 3 دن کی مہلت دیتا ہے۔ اگر آپ نے 3 دن کے اندر ہمارے چھینے گئے قلعے اور دیہات واپس نہ کیے تو پھر آپ کبھی بھی بالا اور اورہان کو نہیں دیکھ سکو گے۔ عثمان یہ سننے کے بعد بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان ایلچی کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جا کر گورنر ویلنس کو بتا دو کہ نہ تو میں اپنی تلوار اور شہیدوں کے خون سے حاصل کیے گئے قلعے واپس کروں گا اور نہ ہی بالا اور اورہان کو اس کے پاس رہنے دوں گا۔ ایلچی کے جانے کے بعد عثمان بہت ہی افسردہ حالت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی نشست پر بیٹھ کر سوچنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، کیا گورنر ویلنس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا عثمان بالا اور اورہان دونوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا اگلی قسط میں بالا یا اورہان ان دونوں میں سے ایک کی شہادت دیکھنے کو ملے گی؟ ان سب سوالوں کا جواب جانیے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس کے اگلے ایپیسوڈ کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔